السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے زکوٰۃ کے مسائل میں سابقہ درس میں ہم زکوٰۃ کے مسائل پڑھتے ہوئے چھٹا مسئلہ ہم نے لیا تھا، جس میں زکوٰۃ واجب ہونے کی حکمت اور کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آخری مسئلہ ہم نے یہ لیا تھا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی کیا حکمتیں ہیں، کیا اس کے مقاصد ہیں، اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی کیا شروط ہیں۔ تو آج ہم یہاں سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی کیا شروط ہیں۔ تو ہر اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے جس میں درج ذیل شروط پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ اسلام ہر عبادت کی بنیاد ہے کہ آدمی مسلمان ہو، کہ جب تک اسلام نہیں ہے، جب تک آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا، اس کی کسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو چونکہ زکوٰۃ بھی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت ہے، اور کافر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو جس کی عبادت قبول ہو اور جس کو اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ ان کے صدقے خیرات قبول نہ ہونے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں، کہ اللہ اس کے رسول کے یعنی ان سے کفر کرنے والے ہیں۔ تو جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قابل قبول نہیں، جب تک آدمی کلمہ نہ پڑھ لے، اسلام میں داخل نہ ہو جائے، اس کی کسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو جب اس کی عبادت قبول نہیں تو اس لیے اس کو عبادت کرنے کا فائدہ بھی نہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ ہذه فریضۃ الصدقہ التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، کہ یہ زکوٰۃ کا وہ فریضہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن کافر اگر زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا اور یہ عبادت نہیں کرتا، ظاہری بات تو اس سے قبول تو نہیں ہوگی، لیکن اس کی عبادت نہ کرنا، کیا یہ بھی اللہ کے ہاں اس کے پکڑ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے علماء کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ کافر بھی اسلام کے جو فرعی مسائل ہیں اس سے مخاطب ہے۔ مخاطب ہونے کا معنی کہ قیامت کے دن ہر کافر کو اس کے ہر نماز چھوڑنے، ہر زکوٰۃ نہ دینے، ہر اللہ کی عبادت چھوڑنے کا اس کو الگ سے اس کا عذاب ہوگا، اس کی سزا ملے گی۔ اب یہ نہیں کہ یہ چیزیں اس سے معاف نہیں ہیں، بلکہ ہر انسان اللہ کی عبادت کا مکلف ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، ایمان لائے اور اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن جب وہ ایمان نہیں لاتا، کفر پر مصر ہے، تو اس کا کفر بھی جرم ہے، اور اس کفر کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کو نہ کرنا بھی جرم ہے۔ تو معنی کیا ہوا کہ ہر انسان پر فرض بنتا ہے کہ ایمان لائے، کفر کو چھوڑے، اسلام قبول کرے اور اللہ کی عبادت کرے، تبھی اس کی نجات ہے۔ تو پہلی شرط ہے کہ اسلام و مسلمان ہو آدمی۔ اور یہاں پر اسلام کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ایک بہت بڑی اور چیز کو ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کافر ہے جو کھلا کافر ہے، کوئی ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی ہے۔ ہمیں وہ تو سمجھ آتا ہے کہ ہندو کا کیا ہوا صدقہ، اس کی ہوئی زکوٰۃ، دی ہوئی زکوٰۃ کا کچھ فائدہ نہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ کوئی سکھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بیکار ہے، کوئی یہودی حج کرتا ہے تو اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی عیسائی روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزہ بیکار ہے۔ لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو بڑے شرک میں مبتلا ہو، بڑا شرک کرنے والا ہو، ہاں یہ کلمہ گو مشرک جو ہے، اس کے روزوں کا، اس کے حج کا، اس کے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ہم عیسائی یہودی کو، کافر مشرک کو کہیں گے اس کا روزہ، اس کے زکوٰۃ، اس کا نماز قبول نہیں کیونکہ مشرک ہے؟ تو کیا کلمہ پڑھنے والا اسی طرح کا شرک کر رہا ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر شرک کر رہا ہو، تو وہ مشرک نہیں ہوگا؟ اس لیے جب اس طرح کی بات آتی ہے کسی بھی چیز کے شرط میں کہ اسلام شرط ہے، تو ہم وہاں پر سب سے پہلے ہمیں جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے
وہ یہ ہے کہ کہیں مسلمان کہلانے والے تو اس میں شریک نہیں ہیں، کہیں وہ تو ایسے شرک کا ارتکاب نہیں کر رہے کہ جس شرک کی وجہ سے ان کی عبادات مقبول نہیں، مردود ہیں۔ تو اس لیے انسان کو، مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو دیکھے، اس کا جائزہ لے اور اپنے عقیدے کو خالص کرے، اس میں شرک کی ملاوٹوں کو دور کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا آزاد ہو، چنانچہ غلام یا مکاتب غلام۔ ہاں، مکاتب غلام کون ہوتا ہے آگے ہم پڑھیں گے، آگے چل کر کچھ ابواب میں، کہ مکاتب وہ ہوتا ہے کہ جو غلام ہی ہوتا ہے لیکن اپنے مالک سے، اپنے آقا سے طے کر لیتا ہے آزاد کرنے کا، اس کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں تمہیں اتنا پیسہ دیتا ہوں، اور وہ مالک اس کو آزاد کر دے گا، اور پھر وہ ہر مہینے یا جس طرح بھی ان کے آپس میں طے ہوتا ہے وہ قسط دیتا ہے یہ غلام مالک کو، مال کما کے، اور وہ مالک پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہ غلام جو کہ اپنے مالک کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ جس کا معاہدہ ہوا ہوتا ہے آزادی حاصل کرنے کا یا آزاد ہونے کا، اس کو شرعی طور پر مکاتب کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ایک غلام ہوتا ہے جو کلی طور پر غلام ہے، اور یہ مکاتب ہے کہ جس نے اپنا کچھ نہ کچھ اپنی قیمت ادا کی ہوئی ہے، اور کچھ حصہ اس کا آزاد ہے، یعنی کچھ حد تک وہ آزاد ہے، لیکن جب تک اس غلام پر ایک درہم بھی باقی ہے وہ اس وقت تک غلام ہی سمجھا جائے گا، اور اس کے لیے غلام ہی کے احکامات ہوں گے۔ تو چنانچہ غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور نہ ہی مکاتب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ غلام پر تو اس لیے نہیں کیونکہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، شرعی طور پر غلام جو ہے کسی مال کی ملکیت رکھنے کا مجاز نہیں ہے، اور مکاتب جو ہے وہ بھی اگرچہ کچھ اس کا آزاد ہے، لیکن جب تک اس کا کچھ نہ کچھ غلام ہے اس وقت تک وہ بھی شرعی طور پر کسی ملکیت کا مجاز نہیں ہے، اور اگر اس کے پاس ملکیت ہے بھی تو کمزور ہے۔ تو اس لیے غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شرط ہے کہ آزاد ہو آدمی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نصاب زکوٰۃ کی ملکیت کاملہ اور مسلسل اس پر قبضہ ہونا۔ کیا معنی؟ کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ جو نصاب تک پہنچا ہو، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نصاب سے مراد یعنی وہ مال کی مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جتنے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کو نصاب کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی فرض کرو کہ سونا ہے تو 85 گرام سونا ہو، تو یہ کیا ہے؟ سونے کا نصاب ہے۔ چاندی ہے تو تقریباً 595 گرام چاندی، یہ اس چاندی کا نصاب ہے۔ تو یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا، اس کے مالک کو آدمی جب تک اتنے نصاب کا مالک نہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اس پر مسلسل اس کا قبضہ ہو، یہ نہیں کہ وہ یعنی ابھی اس کے قبضے میں آیا ہے اس کے بعد اس سے نکل گیا، اور ہم آگے پڑھیں گے اس پر سال گزرنا بھی ضروری ہے، تو سال بھر اس کے اوپر اس کا قبضہ رہا ہو، اس کا مالک رہا ہو، اور یہ مال بھی ایسی ضروری اشیاء سے زائد ہو جو انسان کی ایک یعنی بنیادی ضروریات ہیں، یعنی آدمی کی بنیادی ضرورت کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، پہننے کی، تو یہ مال اس کے پاس جو ہے نصاب کا اس سے بڑھ کر ہو، اس سے ہٹ کر ہو۔ جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں کھانے پینے رہنے سہنے کی، یہ اس میں شمار نہیں کی جائیں گی۔ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ فقراء کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کے لیے فرض کی گئی ہے، لہذا اسی نصاب کی ملکیت کا اعتبار کرنا ہوگا کہ جس سے کوئی شخص مالدار سمجھا جاتا ہو۔ یعنی فرض کریں کسی کے گھر میں سامان ہے، کپڑے ہیں، چارپائی ہے، برتن ہیں، اور مختلف طرح کی گھر کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ ہیں، ان سبھی چیزوں کو اگر ہم ان کا حساب لگاتے ہیں، ان کی قیمت لگاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ آدمی یہ ساری چیزیں زکوٰۃ کے نصاب تک جا پہنچے۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ تیرے گھر میں اتنا سامان ہے، اتنا مال ہے تو تم زکوٰۃ دو؟ ہاں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کب ہوگی؟ کہ جب گھر کی جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، لباس پہننے کی، جو بھی اس کی بنیادی ضروریات ہیں، ان ضروریات سے بڑھ کر اتنا مال ہو کہ جو نصاب تک پہنچتا ہو، یعنی ان ضروریات کے علاوہ اتنا مال ہو، چاہے وہ روپیہ پیسے کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، معاشی جانور جس کا ہم آگے بیان کریں گے، کہ وہ اس کی ضروریات سے بڑھ کر اتنا سامان ہو کہ جو نصاب کے زکوٰۃ تک پہنچتا ہو۔
تو تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اس لیے اسلام نے ہر تھوڑے زیادہ مال پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، بلکہ اس کا ایک خاص حد رکھی ہے۔ اسی حد کو بیان کرتے ہوئے ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی ما دون خمس ذود صدقۃ من الابل، کہ اگر اونٹ 5 سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اونٹ 5 ہوں گے تو اس کی زکوٰۃ شروع ہوگی۔ ولیس فی ما دون خمس اواق صدقہ، اور چاندی ہے 5 اوقیہ سے کم ہو تو اس پر صدقہ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اوقیہ کیا بیان کریں گے، اوقیہ کتنی ہوتی ہے؟ ولیس فی ما دون خمسۃ اوسق صدقہ، اور نہ ہی اگر کوئی اناج گندم ہے، اس طرح کی چیز کھجور وغیرہ ہے، تو 5 وسق سے کم ہو تو اس میں صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ یعنی 5 وسق سے کم غلہ ہے، کھجور ہے، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اسلام نے زکوٰۃ اس وقت فرض کی ہے کہ جب ایک خاص مقدار کو مال جا پہنچے، اور مال بھی وہ جو انسان کی بنیادی ضروریات سے بڑھ کر ہو، اس سے ہٹ کر ہو، اس کے علاوہ ہو۔ تو یہ تیسری شرط ہے کہ نصاب جو ہے کہ مال نصاب تک پہنچے، اور یہ انسان کی ملکیت میں ہو، اور مسلسل اس پر اس کی ملکیت جاری ہو۔ چوتھی شرط، مال پر 1 سال کی مدت کا گزر جانا۔ ہاں، زکوٰۃ میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی شرط ہے کہ اس پر سال گزرے، جس طرح کے سونا چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، جانور مویشی ہے، تو ان پر کیا ہے کہ اگرچہ وہ نصاب تک پہنچ گیا وہ مال، لیکن سال اس پر گزرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی فرض کرے میرے پاس اس مہینے میں اتنے پیسے آ گئے کہ جس پر زکوٰۃ فرض بنتی ہے، لیکن کیا مجھے اسی مہینے زکوٰۃ دینا ہوگی اس کی؟ نہیں، بلکہ وہ مال وہ میرے پاس اگر سال بھر پڑا رہتا ہے اور میری ملکیت میں رہتا ہے مسلسل، تو تب مجھے سال کے بعد اس کے زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی پیسہ آیا اور ابھی اس کے زکوٰۃ دو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو مال پر 1 سال کی مدت کا گزر جانا بھی یہ بھی شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقررہ نصاب پر اس کے مالک کے قبضہ میں 12 قمری مہینے گزر جائیں۔ قمری ہجری مہینے 12 مہینے اس سے جب گزریں گے، اس کے پاس یہ مال پڑے ہوئے اس کے قبضے میں، تو تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کی دلیل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتی ہیں کہ آپ فرمائیں کہ لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، کہ کسی مال پر اس کو زکوٰۃ نہیں ہے جب تک اس پر سال مکمل نہ ہو جائے، سال نہ گزر جائے۔ اس حدیث کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر یہ حدیث اس میں کچھ ضعف ہے، لیکن کچھ اس کے دوسرے طرق ہیں، دوسرے اس کے اسانید ہیں جس سے اس کی تقویت ہوتی ہے، اور اس لیے اس سے علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ شرط جو ہے روپیہ پیسے کے لیے، سونے چاندی کے لیے، مویشی چوپایوں کے لیے ہے، لیکن باقی بعض اسی طرح جو تجارتی اموال ہے اس پر بھی ہے۔ تجارتی مال ہے، سونا چاندی ہے، سونے چاندی کی جگہ پر روپیہ پیسہ ہے، کرنسی ہے، اور مویشی چوپائے ہیں۔ ہاں، اس میں جو ہے وہ سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن اس کے علاوہ کھیتیاں ہیں، پھل ہیں، معدنیات ہیں، مدفون خزانے ہیں، ہاں ان میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن ان میں سال کا گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ ان کے زکوٰۃ جیسے ہی یہ وصول ہوں گی اسی وقت ان کی زکوٰۃ بھی دینا ہوگی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اپنی کھیتی کا جو زکوٰۃ ہے جب کھیتی کی کٹائی ہو اسی وقت اس کا حق ادا کر دو، اس کے زکوٰۃ نکال دو۔ تو گندم، چاول، کوئی بھی اس طرح کی کھیتی ہے، جیسے ہی وہ کٹے گی، کھیتی آئے گی، تو اس کو دیکھا جائے گا کتنی ہے، اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور اسی وقت نکالی جائے گی، یعنی کہ سال بھر پڑی رہے وہ اناج یا وہ چاول، اس کے بعد نہیں، بلکہ جس وقت آئے گی کھیتی اسی وقت اس کے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ کھجوریں ہیں، کھجوروں کا پھل اترتا ہے، تو اترتے ہوئے دیکھا جائے گا، اتارتے ہوئے دیکھا جائے گا کہ کتنی مقدار ہے اس کی، اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو جب اس کا پھل اترے گا اسی وقت اس کی زکوٰۃ بھی نکالی جائے گی، اس کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اور اسی طرح زمینی جو معدنیات ہیں، معدنیات کے معنی جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، نمک کی کانیں، کوئلے کی کانیں، اس طرح کی کانیں ہوتی ہیں، معدنیات ہیں، مدفون خزانے ہیں، جس سے ہم نے ذکر کیا تھا شاید کہ خزانے جو زمین میں دفن ہیں، تو ان کی زکوٰۃ کے اوپر بھی سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ معدنیات جیسے جیسے نکلیں گی دیکھا جائے گا
کہ وہ کتنی مقدار میں ہیں، کیا وہ نصاب تک پہنچتی ہیں، تو اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مدفون خزانہ کسی کو ملتا ہے، جاریت کا جو دفن شدہ خزانہ ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہاں خزانے پر نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے 5واں حصہ وہ نکالنا ہوتا ہے۔ اس میں اس پر بھی زکوٰۃ اپنے سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ سال گزرنے کی جو شرط ہے کس پر ہے؟ وہ سونے چاندی پر ہے اور روپے پیسے پر ہے، جو اپنے عروض التجارہ ہے، تجارتی سامان اس پر ہے، اس طرح مویشی چوپایوں پر ہے، ان پر سال گزرنا شرط ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں ان پر سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ وہ جیسے وہ چیزیں حاصل ہوگی، جیسے وہ چیزیں وصول ہوگی، ان کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا چھٹا مسئلہ کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی کیا شروط ہیں۔ تو 4 شرطیں ہم نے پڑھی ہیں، بلکہ 4 شرطیں پڑھی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، تیسری شرط ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے نصاب تک پہنچے اور انسان کی ملکیت میں ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس پر سال گزرے، بعد وہ چیزیں جن پر سال گزرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف عبادات میں عاقل بالغ ہونے کی شرط ہوتی ہے، یہاں وہ شرط نظر نہیں آ رہی۔ یہاں اسلام کی شرط ہے، لیکن جس سے زکوٰۃ لینی ہے، جس سے زکوٰۃ وصول کی جانی ہے، اس کا عقل مند ہونا، بالغ ہونا بھی کیا شرط ہے یا نہیں ہے، اس کا یہاں ذکر نہیں آیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ زکوٰۃ میں سے، زکوٰۃ کے حوالے سے جس کے پاس مال ہے اس کا عقل مند ہونا، اس کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ یعنی فرض کریں کوئی بچہ ہے چھوٹا، یعنی فرض کریے یتیم بچہ ہے، باپ اس کا فوت ہو گیا، اور باپ نے فوت ہونے سے پہلے مال چھوڑا جو اس بچے کے وراثت میں آ گیا، تو اس بچے کے وراثت میں اب اتنا مال ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نصاب سے زیادہ ہے، نصاب تک پہنچا ہوا ہے، لیکن کیا یہ بچہ ہے ابھی نابالغ ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے گا؟ علماء کے صحیح قول کے مطابق بچے کے مال سے بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اگرچہ وہ نابالغ ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تعلق مال سے رکھا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، یہ قابل غور چیز ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے سمجھتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے مال سے صدقہ لو، یہ نہیں فرمایا کہ ان سے صدقہ لو، یہ صدقے سے مراد زکوٰۃ، یہ نہیں فرمایا کہ ان سے زکوٰۃ لو، بلکہ فرمایا کہ ان کے مال سے زکوٰۃ لو۔ اب مال سے جب زکوٰۃ لینے کا حکم دیا گیا ہے تو مال چاہے کسی کا بھی ہو، کسی بھی مسلمان کا، چاہے وہ مسلمان بالغ ہو یا نابالغ ہو، چاہے وہ مسلمان عقل مند ہو یا بے عقل ہو، پاگل ہو، تو جس کے پاس بھی اتنا مال ہے، جس مسلمان کے پاس بھی کہ جو نصاب تک پہنچتا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اسی چیز کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اور اسی پر ان کا عمل تھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں، اتجروا فی اموال الیتامی لا تاکلوها الصدقہ، کہ یتیموں کا مال جو ہے اس کو کاروبار میں لگاؤ، تاکہ یہ نہ ہو کہ پڑا زکوٰۃ نکالتے وہ کم ہوتا رہے، کیونکہ اگر وہ مال اتنا ہے کہ جو نصاب تک پہنچا ہوا ہے تو ظاہر بات ہر سال اس سے زکوٰۃ تو نکالی جائے گی، اب زکوٰۃ نکلے گی تو کم ہوتا جائے گا، تو اس فاطمہ عائشہ کو اس کو کاروبار پہ لگاؤ تاکہ وہ مال کاروبار میں چلتا رہے، بڑھتا رہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ پڑے اس میں زکوٰۃ نکلتی رہے اور مال کم ہوتا رہے۔ تو جسے معلوم کیا ہوا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جس کی مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے اس کا بالغ ہونا شرط نہیں، اور نہ ہی اس کا عقل مند ہونا شرط ہے۔ اگر کسی پاگل یا جس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، اس کا مال ہے اور مال اتنا ہے کہ جو نصاب تک پہنچا ہوا ہے، تو اس پاگل کا یا اس شخص کا جو سرپرست اس کا ولی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالے۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے جس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کے موضوع پر جس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، زکوٰۃ دینے والا جو ہے اس کا عقل مند ہونا، بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں 7ویں مسئلے کی طرف، زکوٰۃ کی اقسام۔ زکوٰۃ کی 2 بڑی قسمیں ہیں، مال کی زکوٰۃ ہے جو زکوٰۃ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مذکورہ بالا زکوٰۃ کے، یہ ساری زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہے، خذ من اموالہم صدقہ، ہاں یہ ہے جو مال سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اور دوسری زکوٰۃ ہے بدن کی زکوٰۃ، اور بدن کی زکوٰۃ کون سی ہے
کہ جس کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، اور یہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ زکوٰۃ الفطر ہے صدقہ فطر۔ تو صدقہ فطر میں دیکھیے کیا فرق ہے زکوٰۃ، عام زکوٰۃ کے اندر اور صدقہ فطر کے اندر۔ سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر نصاب کو ہونا شرط ہے، اور صاحب زکوٰۃ جو ہے، جس کے زکوٰۃ لی جائے گی، اس کا بالغ عاقل ہونا شرط نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن بدن کے زکوٰۃ کا تعلق جو فطرانہ ہے، اس میں مال کا نصاب تک پہنچنا شرط نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ عید کے دن کے لیے آدمی کے پاس اتنا کچھ ہے کہ جو اس کے اور اس کے گھر والوں، اس کے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے کافی ہے اور اس سے زیادہ ہے، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ صدقہ فطر نکالے، زکوٰۃ الفطر نکالے، چاہے اس کا مال زکوٰۃ کے نصاب تک نہ بھی پہنچتا ہو۔ تو یہ چونکہ بدن کی زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، تو جو بھی شخص پایا گیا مسلمان ہے، رمضان میں پایا گیا، چاہے وہ چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ ہو، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا ہے، کیونکہ اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کی دو قسمیں، ایک مال کی زکوٰۃ، دوسری بدن کی زکوٰۃ۔ 8واں مسئلہ، دیے گئے قرض کی زکوٰۃ۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اور وہ قرض اتنا ہے کہ جو نصاب تک پہنچتا ہے، فرض کرو 1000 دینار، کوئی شک نہیں کہ 1000 دینار جو ہے وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے، بلکہ نصاب سے بہت زیادہ ہے۔ تو کسی کو آپ نے 1000 دینار قرض دیا ہوا ہے، تو کیا آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، یا جس کے پاس قرض دیا ہے وہ اس کی نکالے گا؟ کیا کریں گے؟ ہاں، جس قرض جو دیا گیا ہے، جو قرض دینے والا ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا، جس کو قرض دیا گیا وہ نہیں نکالے گا، بلکہ جس نے قرض دیا ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اس کی زکوٰۃ کیوں نکالے گا؟ کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، اس مال کا مالک وہ ہے جس نے قرض دیا ہے، اور اس کا مال کسی دوسرے کے پاس جس کو قرض دیا ہوا ہے، اس کے پاس ایک بطور امانت ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ حسب وعدہ قرض کو واپس کرے۔ اس لیے جس کا مال ہے زکوٰۃ اسی پر فرض ہوگی، جس نے قرض لیا ہوا ہے مال اس کا نہیں ہے، مال اس کا ہے جس نے قرض دیا ہوا ہے، تو اس لیے قرض دینے والے پر زکوٰۃ ہوگی، قرض دینے والے پر زکوٰۃ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز، قرض دینے والے پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب وہ نصاب تک پہنچے گا، مال اتنا ہے کہ جو نصاب تک پہنچا ہوا ہے اس سے زیادہ ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر قرض دینے والے پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، جس طرح عام حالت میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تیسری چیز کہ جس کے پاس قرض دیا ہوا ہے اس کو دیکھا جائے گا، اگر تو وہ بااعتماد آدمی ہے اور حسب وعدہ آپ کے قرض جو ہے واپس کر دے گا، تو پھر تو قرض دینے والے کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہر سال ہی اپنے اس قرض کی مال کی زکوٰۃ نکالتا رہے۔ جس نے مثال دی ہے 1000 دینار کی، اس کا فرض بنتا ہے کہ ہر سال 1000 دینار کی زکوٰۃ نکالتا رہے، کیونکہ وہ 1000 دینار اسی کا ہے، ہاں ایک دوسرے آدمی کے پاس پڑا ہوا ہے یا اس کے استعمال میں ہے۔ تو اگر تو اس کا قرض ایسے شخص پر ہے جو بااعتماد شخص ہو اور دینے پر قادر بھی ہو اور دے بھی دے گا، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہر سال ہی اپنے اس قرض کی زکوٰۃ جو ہے نکالتا رہے۔ لیکن اگر اس نے قرض ایسے شخص کو دیا ہوا ہے جو فقیر غریب ہے، یا مالدار تو ہے لیکن وہ قرض ادا کرنے میں کوئی لہت و لال کرتا ہے اور خطرہ ہے اس سے کہ وہ قرض ادا نہیں کرے گا، تو پھر جو ہے قرض جو دینے والا ہے وہ کیا ہر سال اس کے قرض کی اپنے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ نہیں، ہر سال نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کا قرض اس کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو اس بارے میں علماء مانتے ہیں کہ اس کو پھر کیا کرنا ہوگا کہ جب اس کو قرض واپس ملے گا تو اس وقت جو ہے 1 سال کی زکوٰۃ اس میں سے نکال دے۔ تو یہ ہے قرض کی زکوٰۃ کے حوالے سے کہ قرض کی زکوٰۃ وہی نکالے گا جس نے قرض دیا ہوا ہے، کیونکہ مال اس کا ہے، اور دوسرا کیا ہر سال زکوٰۃ نکالے گا؟ ہاں، ہر سال نکالے گا، اگر مال ایسے قرض کے ایسے شخص کے اوپر ہے قرض کہ جو ادا کرے گا اور کرنے پر قادر ہے، تو اسے ہر سال ہی اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسے شخص کے اوپر قرض ہے کہ جو ادا نہیں کر سکے گا یا ادا کرنے کے ویسے انکار کر دے گا، تو پھر جو ہے ایسے شخص پھر جو ہے کہ جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ صرف اس وقت اس کی زکوٰۃ نکالے گا جب اس کو مال مل جائے گا، اور وہ بھی ہر پورے سالوں کی نہیں بلکہ 1 سال کی زکوٰۃ وہ نکال دے گا۔ تو یہ ہے قرض کی زکوٰۃ کے حوالے سے۔
اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا باب ہے جس میں سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کے مسائل ہیں. سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کے مسائل، اور عموماً تقریباً ہمارے آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق اسی مسئلے سے ہے. سونا چاندی ہے، یا سونے چاندی کی جگہ پر کرنسی ہے، یا تجارتی سامان ہے. تو سونے چاندی میں زکوٰۃ کے مسائل. پہلا مسئلہ، ان دونوں میں زکوٰۃ کا حکم، یعنی سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے. سونے اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے. یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے. اور اس طرح کے انجام کی دھمکی واجب کے چھوڑنے پر دی جاتی ہے. دردناک عذاب کی جو دھمکی دی جا رہی ہے، یہ کسی واجب کے چھوڑنے پر ہوتی ہے، عام کسی سنت کام یا مستحب کام کے چھوڑنے پر نہیں ہوتی، بلکہ ایسی دھمکی جو ہے کسی واجب کے چھوڑنے پر ہوتی ہے. جیسے پتہ چلا کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليه من في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. اب آتے کہ جو شخص بھی سونا اور چاندی رکھے، جس کے پاس سونا چاندی ہو اور اس کے زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو روز قیامت اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی. یعنی اسی سونے چاندی سے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور ان پر جہنم کی آگ جلا کر ان کو دہکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس کو دہکانے گرم کرنے کے بعد اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا. جیسے جیسے وہ ٹھنڈی ہوں گی تختیاں، ان کو پھر سے دوبارہ گرم کیا جائے گا، اور گرم کر کر کے دوبارہ پھر اس کو جو ہے داغا جائے گا، اس کی پیشانی، پیٹھ، پہلو کو. اور 50,000 سال کا قیامت کا دن اس میں مسلسل اس آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا، اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا جرم ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے کو 50,000 سال قیامت کا جو دن ہے، اس دن میں اسی سونے چاندی کے ساتھ اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا جب تک وہ یعنی کہ وہ لوگوں کا حساب نہیں ہو جاتا. تو جو کوئی شک نہیں کہ زکوٰۃ کے فرض نہ کہ صرف فرض ہونے کی دلیل ہے، بلکہ بہت بڑی اہمیت دلاتی ہے کہ زکوٰۃ کا فرض ہونا یا زکوٰۃ کا ادائیگی کرنا، سونے چاندی کے زکوٰۃ ادا کرنا کس قدر ضروری ہے. اور اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ 200 درہم چاندی میں 5 درہم دینا ہوتے ہیں، اور سونا اگر 20 مثقال یعنی 20 دینار ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یعنی اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں، اگر اتنا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوگی. یعنی چاندی اگر 200 درہم، اور 200 درہم جو ہے 595 گرام بنتی ہے، اور سونا 20 مثقال یعنی 20 دینار کہ جو 85 گرام بنتا ہے، تو جس کے پاس اتنا سونا یا چاندی ہو اس پر اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، بشرطے کہ اس پر سال گزرا ہو. دوسرا مسئلہ، اس کی مقدار، سونے چاندی کی مقدار کتنی ہو، جس کا ہم نے ذکر کیا ابھی. سونے اور چاندی میں فرض زکوٰۃ کی مقدار 10ویں حصے کا چوتھائی، یعنی زکوٰۃ کتنی دے گے، یہ تو ہم نے نصاب دیکھا ہے، بڑا بتایا. تو زکوٰۃ کتنی دے گے سونے چاندی میں سے؟ وہ 2.5% کے حساب سے، 2.5 کے حساب سے. چنانچہ ہر 40 دینار سونے میں سے 1 دینار، ہر 40 دینار سونے میں سے 1 دینار جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی. جو اس سے زیادہ ہو تو اسی حساب سے. اور ہر 200 درہم چاندی میں سے 5 درہم دیے جائیں گے. اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر اسی حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الصدقہ یعنی زکوٰۃ کی کتاب میں فرمایا ہے. اور پھر رقاتی کل 100 درہم ربع العشر، کہ چاندی کے ہر 200 درہم میں سے 10ویں حصے کا چوتھائی یعنی 2.5 2.5 جو ہے اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی. تو یہ ہے سونے چاندی کے زکوٰۃ کتنی دی جائے گی، وہ 2.5% کے حساب سے، سونا ہو یا چاندی ہو. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم پر کوئی زکوٰۃ نہیں، یعنی سونے میں، یہاں تک کہ تمہارے پاس 20 دینار ہوں. اور جب تمہارے پاس 20 دینار ہوں
اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے آدھا دینار ہے۔ اور آپ سے مزید آپ کی روایت ہے، آپ نے ہر 20 مثقال میں سے آدھا مثقال زکوٰۃ لیتے۔ مثقال جو ہے وہ 1 دینار کا ہوتا ہے، اور دینار وہ جو آپ کے زمانے کا دینار ہے۔ آپ کا زمانے کا دینار سونے کا ہوتا تھا، اور اس کا وزن جو ہے 1 دینار کا وزن تقریباً 4.25 یعنی 4.25 گرام 4.25 گرام جو ہے 1 دینار کا وزن ہوتا تھا۔ 4.25 گرام 1 دینار کا وزن ہوتا، اور دینار سونے کا ہوتا تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ 20 دینار جو ہیں وہ کتنے بنیں گے؟ وہی ہم جو 85 گرام کا جو حساب کیا ہے وہ یہیں سے بنتا ہے کہ 20 دینار یا 20 مثقال جو ہیں، اور ہر دینار جو ہے وہ 4.25 گرام کا ہے۔ اس لحاظ سے 20 دینار جو ہے وہ 85 گرام سونا بنتا ہے۔ 85 گرام سونا ہے، تو اتنے سونے میں سے زکوٰۃ دی جائے گی جو 2.5% کے حساب سے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کتنی دی جائے، اس میں سے اس کی مقدار کیا ہو، وہ 2.5% کے حساب سے۔ تیسرا مسئلہ، سونے چاندی میں زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں؟ اس کی شرطیں یعنی سونے چاندی میں سے زکوٰۃ کی کیا کیا شرطیں ہیں؟ سونے اور چاندی میں سے زکوٰۃ واجب ہونے کی درجہ شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو نصاب کو پہنچے، جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ نصاب کو پہنچے، اور سونے کا نصاب 20 مثقال یعنی 20 دینار ہے، جس طرح کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے روایت ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ یعنی فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دینارا فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دینارا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دینار۔ کیا حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم پر سونے میں کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک وہ 20 دینار نہ ہو جائیں، یعنی 85 گرام نہ ہو جائے۔ فَإِنْ كَانَ لَكَ 20 دینارا، تمہارے پاس اگر 20 دینار ہو جائیں اور حال علیہ الحول، اس پر سال بھی گزر جائے، فَفِيهَا نِصْفُ دینار، تو سال گزرنے پر اس میں سے آدھا دینار جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہوگی۔ جی ہاں، اور 20 دینار کا وزن 85 گرام کے برابر ہوتا ہے، جیسا ہم نے بیان کیا ہے۔ اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 أَوَاقٍ شَيْءٌ، کہ 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاندی کی 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ 1 اوقیہ جو ہے وہ 40 درہم کا، تو 5 اوقیہ 200 درہم کے برابر ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید یہ بھی فرمان ہے، اور فرقاتی ربع العشر، فرقاتی ربع العشر یعنی وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا 90 و100 درہم فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، کہ چاندی کی زکوٰۃ 10ویں حصے کا چوتھائی یعنی 2.5%، 2.5%، اور اگر صرف 190 درہم ہو تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر اس کا مالک چاہے تو دے سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں بلکہ صدقہ دے گا۔ زکوٰۃ تو فرض اس وقت ہوتی ہے جب نصاب تک پہنچتی ہے، اور زکوٰۃ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 200 درہم ہے۔ تو چنانچہ اگر کسی کے پاس 190 درہم ہے، بلکہ 199 درہم بھی کیوں نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک 200 درہم نہ ہو جائے۔ علماء کے اس بات پر اتفاق ہے چاندی کا نصاب 5 اوقیہ ہے۔ اوقیہ جو ہے وہ 1 اوقیہ 119 گرام کی ہے۔ 1 اوقیہ 119 گرام کی، اس لیے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے 119 ضرب 5 برابر جو ہے 595 گرام۔ تو چاندی کا نصاب 5 اوقیہ ہے، اور 1 اوقیہ کا وزن جو ہے 119 گرام ہے، تو 5 کو 119 سے ضرب دیں گے تو 595 گرام بنتے ہیں۔ تو یہ ہے جو چاندی کا نصاب ہے۔ اور سونے کا نصاب 20 مثقال یعنی 20 دینار ہے، اور 1 دینار 4.25 یعنی 4.25 گرام کا ہے، تو 4.25 کو 20 سے ضرب دیں گے تو کیا بنے گا؟ وہ 85 گرام 85 گرام جو ہے وہ سونے کا نصاب بنتا ہے، سونے کی زکوٰۃ۔ اور دوسری بات، بقیہ وہی عام شرطیں ہیں کہ جن کا بیان پہلے گزر چکا ہے، کہ دینے والا مسلمان ہو، کافر نہ ہو، اور نصاب تک پہنچے، اور آدمی کی ملکیت میں ہو، نصاب اس کی ملکیت میں رہے۔ باقی شروط وہی ہیں جو پہلے جن کا ذکر آ چکا ہے، کہ مسلمان ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، اس کی مکمل ملکیت ہو، اور 1 سال اس پر گزر جائے۔ چوتھا مسئلہ سونے چاندی کی زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ سونے اور چاندی کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ملایا جائے زکوٰۃ نکالتے ہوئے، یا الگ الگ رکھا جائے۔ اہم مسئلہ ہے، تقریباً اکثر گھروں میں یا بہت سے گھروں میں سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات سونا اتنا ہے کہ جس پر زکوٰۃ جو نصاب کو نہیں پہنچا ہوا،
اور چاندی بھی اتنی ہے کہ جو نصاب تک نہیں پہنچی ہوئی، تو دونوں کو اگر الگ الگ رکھیں گے تو اس میں سے زکوٰۃ نہیں دینا ہوگی، کیونکہ نہ سونا نصاب تک پہنچا ہے اور نہ چاندی نصاب تک پہنچی ہے، تو اس کا مطلب کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر دونوں کو اگر ملا دیتے ہیں، یعنی فرض کرو کسی کے پاس 100 درہم چاندی کا ہے اور اس کے پاس فرض کرو یعنی کہ 10 گرام 50 گرام سونا ہے، 50 گرام سونا ہے اور 100 درہم اس کے پاس چاندی ہے، اور نہ 100 درہم پر زکوٰۃ ہے اور نہ 50 اپنے گرام سونے پر زکوٰۃ ہے، لیکن اگر دونوں کو ملائیں گے تو دونوں کو ملانے سے وہ نصاب تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کیا سونے چاندی کو دونوں کو زکوٰۃ نکالتے ملایا جائے گا، الگ الگ رکھا جائے؟ تو علماء کے صحیح قول کے مطابق نصاب مکمل کرنے کے لیے سونے چاندی کو ملانا نہیں چاہیے، نہیں ملایا جائے گا، بلکہ دونوں کو الگ الگ طور پر دیکھا جائے گا، کیونکہ الگ الگ جنسیں ہیں، سونے کی جنس الگ ہے، چاندی کی جنس الگ ہے، تو دونوں کو الگ الگ طور پر دیکھا جائے گا۔ کیا سونا نصاب تک پہنچا ہے تو زکوٰۃ دیں، اگر چاندی نصاب تک پہنچی ہے تو زکوٰۃ دیں، ورنہ اس کو دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ ایک آدمی کے پاس اونٹ ہے اور گائے یا بکریاں ہیں، فرض کرو 4 اونٹ ہیں جس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے پاس فرض کرو 25 گائے ہیں جس پر زکوٰۃ نہیں ہے، فرض کرو اس کے پاس 35 بکریاں ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب کیا ہم تینوں کو ملائیں گے؟ ہاں ملائیں گے نہیں، بلکہ ہر ایک کو الگ طور پر دیکھیں گے کہ وہ نصاب تک پہنچے نہیں پہنچے۔ اس طرح کسی کی کھیتی آتی ہے، غلہ آتا ہے، اس میں جو بھی ہیں، گندم بھی ہے اور چاول بھی ہیں، اگر تینوں کو ملا دیتے ہیں تو نصاب تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن الگ الگ رکھتے ہیں تو نہ جو نصاب تک پہنچا ہے، نہ گندم اور نہ چاول، تو پھر کیا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اسی سے علماء کا قول ہے کہ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالتے ہوئے جو ہے سونے چاندی کو، اس طرح کی چیزوں کو ملایا نہیں جائے گا، بلکہ الگ الگ طور پر ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ جی ہاں، تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو ملایا نہیں جاتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نصاب کو مکمل کرنے کے سونے چاندی کو ساتھ ملایا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو کہ جس کے ذریعے سے چاندی کا نصاب مکمل ہو جائے تو 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ حالانکہ آپ نے 5 اوقیہ کا شرط قرار دی ہے، لیکن اگر ہم اس چیز کو ملانے کا حکم کرتے ہیں کہ ملانے کی بات کرتے ہیں تو پھر 5 اوقیہ سے کم پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ سونا چاندی الگ الگ جنسیں ہیں، زکوٰۃ کے نصاب میں دونوں کو نہیں ملایا جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس 10 دینار اور 100 درہم ہوں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ سونے کا نصاب الگ اور چاندی کا نصاب الگ شمار کیا جائے۔ 5واں مسئلہ، زیورات کی زکوٰۃ۔ جی ہاں، آگے سامان تجارت کو ہم الگ لیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ زیورات کی زکوٰۃ دیتے ہیں کہ زیورات کی زکوٰۃ کے حوالے سے تمام اہل علم اس زیور پر زکوٰۃ واجب ہونے پر متفق ہیں جسے ذخیرہ اندوزی اور کرایہ دینے کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ میں چاہتا ہوں ان مسائل کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ باریکی کے مسائل ہیں۔ تو زیورات میں کچھ کیفیتیں ایسی ہیں کہ جس پر علماء کا اتفاق ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر زیور ذخیرہ اندوزی کے لیے رکھا گیا ہو، یعنی زیور کو جمع کرنے کے لیے اور کرایہ پر دینے کے لیے، بعض اوقات کسی آدمی نے زیورات رکھے ہوتے ہیں اور کرایہ پر دیتا ہے، تو اگر وہ زیور ذخیرہ اندوزی کے لیے رکھا گیا ہے کہ چلو سونا جمع کر کے رکھتا ہوں، چاندی جمع کر کے رکھتا ہوں، یا زیور کو جمع کر کے رکھتا ہوں، یا اس کو کرایہ پر دیا جا رہا ہے، تو اس حالت میں علماء کا اتفاق ہے کہ ایسے زیور پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح ان زیورات پر بھی بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہے جن کا استعمال شرعی طور پر حرام ہے، یعنی وہ زیورات جن کا استعمال شرعی طور پر حرام ہے، ان زیورات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب شرعی طور پر حرام کون سے زیور ہیں؟ مرد کے لیے سونے کا استعمال کرنا، مرد اگر کوئی اپنے سونے کے انگوٹھی وغیرہ کوئی ایسا کی چیزیں بنا لیتا ہے تو اس کو اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی، اس پر اس کی زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے کیونکہ اس کو اجازت نہیں کہ یہ انگوٹھی بنائے یا اس طرح کا زیور استعمال کرے۔ اس طرح خواتین کو اگرچہ زیور اور سونا استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ زیور ایسے بناتی ہے جس طرح کوئی جانور کی شکل ہو یا اس میں جانوروں کی تصویریں ہیں، اور تصویریں بننا حرام ہے، تصویریں بنانا سختی سے حرام ہے، تو اگر کوئی ان کی عورت اس طرح کے زیور بناتی ہے کہ جو جانوروں کی شکلوں کے ہیں، بعض اوقات سانپوں کی اس طرح کی شکلیں ہوتی ہیں،
تو ایسے زیور بھی اس کو اپنے پاس رکھنا، ان کا استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے، اور اس میں اس کو زکوٰۃ بھی دینا ہوگی۔ جس سے کیا پتہ چلا کہ اگر زیورات ناجائز اور حرام ہیں، چاہے اس کو استعمال کے حوالے سے حرام ہو یا بنانے کے حوالے سے حرام ہو، تو ایسے زیورات سے بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جبکہ وہ زیورات جو جائز استعمال کے لیے یا عاریتاً دینے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، تو اہل علم کے اس میں اختلاف ہے، یعنی زیورات جو پہننے کے لیے استعمال کرتی ہے عورت، ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں، یا بعض اوقات کسی کو ادھارے دینے کے لیے رکھتی ہے، تو ایسے زیورات جو پہننے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو کیا اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو صحیح قول ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جو زیورات پہننے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور جس کی کئی دلیلیں ہیں واجب ہونے کی۔ پہلی یہ ہے کہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہونے کی عام دلیل ہے، یعنی عام طور پر جسے ہم نے آیت پڑھی ہے، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اس میں کیا ہے کہ عام دلیل ہے کہ چاہے وہ زیور ہو یا کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، تو سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس طرح عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور شعیب اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، یعنی حدیث کی سند ہے کہ ایک ان امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ابنۃ بنت لها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، وفی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من الذهب، اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں دو موٹے موٹے کڑے تھے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتؤدین زکاۃ هذا، کیا تو ان کی زکوٰۃ نکالتی ہے؟ قالت لا، تو عورت نے کہا کہ نہیں نکالتی۔ اب میں ایسرک ان یصورک اللہ بہما سوارین من نار، کیا تو چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے جہنم کے 2 کنگن پہنائے، جہنم کے آگ کے 2 کنگن تم کو پہنائے، کیا تم یہ چاہتی ہو؟ تو عورت کو فوری طور پر اللہ کا ڈر خوف طاری ہوتا ہے۔ فخلعتہما فالقتہما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے وہ دونوں کنگن اتارے بیٹی کے ہاتھ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکے۔ وقالت ہما للہ ورسولہ، کہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ اس عورت، یعنی کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بیٹی کے بچی کے ہاتھ میں جو پہنے ہوئے کڑے تھے، اور ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلیظتان موٹے موٹے کڑے تھے جو نصاب تک پہنچتے تھے، تو آپ نے کہ تم اس کے زکوٰۃ دیتی ہو نہیں دیتی؟ تو اس نے جب کہا کہ زکوٰۃ نہیں دیتی، تو اب میں کہ تم چاہتی ہو کہ تمہیں جہنم کے کڑے پہنائے جائیں؟ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ زیورات جو پہنے جانے والے ہیں اس کی زکوٰۃ ہے اور دینا چاہیے، اور یہ حدیث جو ہے اس مسئلے پر واضح دلیل ہے۔ اور اس کی کئی شواہد ہیں، یعنی اور بھی کئی حدیثیں ہیں، کوئی بھی اور بھی دلیلیں ہیں جو اس کی یعنی کہ اس کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ احتیاط کا تقاضا اور ذمہ داری کی ادائیگی اسی قول کو اپنانے میں ہے۔ وہ قول کیا ہے کہ زیورات جو استعمال کیے جانے والے ہیں، پہنے جانے والے، اگر نصاب تک پہنچتے ہیں تو اس کے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جس میں تم کو شک ہو اس کو چھوڑو اور وہ چیز کرو جس میں کوئی شک نہ ہو۔ تو اللہ کو لحاظ شک اسی میں ہے کہ زکوٰۃ نہ دی جائے، اور شک چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے، کیونکہ جس نے زیورات کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اپنا حق ادا کر دیا، چاہے وہ فرض تھا یا نہیں تھا۔ حق جب ادا ہو گیا تو اب اسے اللہ کے ہاں پوچھ گچھ بھی نہیں ہونے والی، لیکن جس نے حق ادا نہ کیا اور ممکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا حساب لے گا۔ تو یہ تھے زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ آج مسائل ہم نے لیے ہیں۔ سونے چاندی کے زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں؟ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔